اسامہ بھائی مجھے یہ بتائیں اسلام کے 5 بڑے دشمنوں کے نام بتائیں، 5 بڑے۔ ایک کا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ابلیس شیطان ہے۔ نماز میں قیام کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں ہم قیام؟ تعوذ کسے کہتے ہیں؟ تعوذ۔ تسمیہ۔ نماز میں ہم جلسہ کرتے ہیں، جلسہ کسے کہتے ہیں؟ جلسہ اور تشہد کسے کہتے ہیں؟ تشہد۔ اور ہر وہ عمل کریں جو نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ اب کس طرح پتہ چلے گا کیا ملتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں چاند ہوں، صحابہ میرے جو ہے نا ستارے ہیں، آپ کسی ایک کی پیروی کریں گے فلاح پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی فوج، اولئک حزب اللہ، اللہ کی فوج ہے صحابہ اکرام، اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت کے منارے ہیں، اولئک هم الفائزون، یہ فوز و فلاح پانے والے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان احمد۔ یوٹیوب چینل آج کی دنیا پر آپ کے لیے پھر سے حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا سوال تھا اسلام کے 5 بڑے دشمنوں کے نام بتائیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ چلیں آئیں چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ یہ یوٹیوب کے اوپر ہم نے اسلامک چینل بنایا ہے، اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں، روزمرہ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے سوال کریں گے آپ سے۔ سب سے پہلے آپ کی اجازت چاہیے؟ جی اجازت ہے جی، اللہ سر آسانی فرمائے۔ سر آخری نبی کا نام بتائیں سر۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت زبردست۔ پہلے نبی کا نام بتائیں۔ آدم علیہ السلام۔ بہت زبردست۔ اسامہ بھائی مجھے بتائیں، نماز الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، نماز میں قیام کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں ہم قیام؟ قیام جو ہم بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی کھڑے ہوئے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کو قیام کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت زبردست۔ تعوذ کسے کہتے ہیں؟ تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں۔ بہت زبردست۔ اور تسمیہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسبیح کہتے ہیں۔ بہت زبردست۔ رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، اے اللہ تو پاک ہے، تو عظیم ہے۔ بہت زبردست۔ اور سجدے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، یا اللہ تو پاک ہے اور اعلیٰ ہے۔ ماشاءاللہ بہت زبردست۔ آپ سے سوال تھا، نماز میں ہم جلسہ کرتے ہیں، جلسہ کسے کہتے ہیں؟ جلسہ اسے کہتے ہیں جو 2 سجدوں کے بعد دوسری رکعت میں ہوتا ہے، جس میں ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، اس کو ہم جلسہ کہتے ہیں۔ وہ کہاں تک پڑھتے ہیں؟ التحیات کو ہم جو ہے نا ربی جلنی جو دعا ہے نا، اس تک پڑھ کے جو سلام پھیرتے ہیں، وہ سارا کا سارا جو ہے نا جلسے کی کیفیت ہے۔ اور تشہد کسے کہتے ہیں؟ تشہد بھی، التحیات جو مکمل ہوتی ہے نا وہ تشہد ہوتا ہے۔ جس طرح التحیات آپ نے شروع کی ہے، اس کو مکمل کر لیے، یہ تشہد ہے۔ تشہد جو سے وہ التحیات سے لے کے مکمل دعا کرنے تک نا، سلام پھیرنے تک، اسے تشہد کہتے ہیں۔ جلسہ آپ کی رہنمائی تھوڑی سی کر دیتا ہوں، 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کو، 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسامہ بھائی، ہاں جی، اچھا آپ سے ایک سوال ہے اسامہ بھائی، مجھے یہ بتائیں اسلام کے 5 بڑے دشمنوں کے نام بتائیں، 5 بڑے۔ ایک کا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ابلیس شیطان ہے۔ 4 اور ہمیں بتائیں کون سے؟ ویسے تو بہت ہیں لیکن آپ مجھے 5 بڑے دشمنوں کے نام بتائیں۔ اسلام کے جو دشمن ہیں، نہیں آپ کس حوالے سے؟ موجودہ پریزنٹ کنڈیشن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ جو گزر چکے ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے ہم سے مشکلات، مطلب ہمارے سے فائٹس کی ہیں۔ اس میں اگر کسی شخصیت کا نام، شخصیت کی بتائیں۔ ابی ہے، جس نے ہر موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ منافقین کے اندر وہ منافقین کا سردار تھا۔ عبداللہ بن ابی ہے، انسان کا اپنا نفس ہے جو اس کو تھوڑی مشکل پیش، بڑے دشمنوں میں اپنا آتا ہے، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے جو ہے دشمن ہے۔ نمرود ہے، شداد ہے۔ اسی طرح جو ہے ہر وہ شخص جو اسلام مخالف تحریکوں میں، اسلام مخالف سرگرمیوں میں، جو بھی اس میں انوالو ہے، وہ اب کے دور میں ہو، ماضی کا جو دور گزر گیا اس میں ہو، وہ جو ہے نا اسلام دشمن ہے۔ بالکل انٹرویو کر کے ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی پازیٹیو میسج دیں اپنا۔ میں پازیٹیو میسج یہی دوں گا کہ یہ جون سا ہے، جس ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ بہت ہی نفسا نفسی کا دور ہے۔ سننے میں بہت آتا ہے، لیکن میں ایک واضح پیغام یہ دوں گا کہ یہ سب کچھ، یہ دنیا جو ہے نا ادھر ہی رہ جانی ہے۔ ہمارا اصل جو ہے نا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو اصل ہے نا، وہ آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہونے والی زندگی ہے، جس کے لیے محنت کریں، جس کے لیے سب سے پہلے میں دوبارہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد پھر باقی سب کو کریں۔ کہ آپ جو بھی ناظرین سن رہے ہیں، نماز
रोज़ा, क्योंकि अब ये फ़र्ज़ रोज़े हैं, रोज़े रखें, इसको कोशिश करें ना छोड़ें। अक्सर मैंने नौजवान तबका देखा है जो इस चीज़ को समझते ही कुछ नहीं है, रोज़े को, रोज़े नहीं रखते, छोड़ देते हैं। इसी तरह बड़ों से इखलाक से पेश आएँ, क्योंकि बड़े आखिर बड़े ही होते हैं, और हर वो अमल करें जो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें मिलता है। अब किस तरह पता चलेगा क्या मिलता है? जब आप नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ेंगे आपको समझ आएगी कि किस तरह के मामलात ज़िंदगी हमारे होने चाहिए, जो कि अभी नहीं है। आई एम सॉरी टू से मेरे भी नहीं है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप सीरत पढ़ेंगे ना, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है ना, उनकी ज़ात जो सी है वो पूरी कायनात में हमारे लिए एक नमूना है और मुकम्मल है, यानी कि कोई चीज़ उससे बाहर नहीं है। वो सीरत पढ़ें, उस पर अमल करें और अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। जिनकी सारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए के तरीक़ों पे अगर हम चलेंगे तो हमारे लिए आसानी है। अगर उन तरीक़ों को छोड़ेंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किलात हैं। और उसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं चांद हूँ, सहाबा मेरे जो है ना सितारे हैं। आप किसी एक की पैरवी करेंगे फलाह पा जाएंगे। अगर आप कुरान की आयत पढ़ते हैं ना और शरह खुद करते हैं तो आप झूठे हैं। आप कुरान की आयत पढ़ें, शरह सहाबी से लें, आप सच्चे हैं। क्यों? सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो ज़ात है, वो जमात है, वो यार गार हैं सहाबा इकराम कि जिनके बारे में 750 आयात कुरान में अल्लाह ताला ने उनकी रज़ा में, उनकी रज़ा के अंदर भेजी हैं, और अल्लाह ताला ने उनको रुश्द व हिदायत के मीनारे करार दिया। अल्लाह ताला ने उनको अपनी फ़ौज, उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह की फ़ौज है सहाबा इकराम, उलाइका हुमुर राशिदून, ये रुश्द व हिदायत के मीनारे हैं, उलाइका हुमुल फाइजून, ये फ़ौज़ व फलाह पाने वाले हैं। और इसमें और बहुत सी तफसीर में अगर आप जाएँ जो दिलचस्पी रखता है तो उसको सहाबा इकराम की शान का पता चलेगा, और ये हमारे लिए रोल मॉडल हैं। तो आप अपना कीमती टाइम दिया सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। बस